بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرحبا بکم. سامعین کرام، میں آپ سبھی حضرات سے جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. آج میں آپ لوگوں کو اسم اشارہ، ایسا اسم جس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. عربی میں اسم الاشارہ کہتے ہیں اس کو، اسم اشارہ. اشارہ اردو میں سب جانتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. هذا اس کا معنی ہے دس، یہ جو ہاذا ہے وہ تھوڑا اس کا معنی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مزید ایکسپلینیشن بھی آ جائے، وضاحت اور تشریح بھی اس کی آ جائے تاکہ اس کا یوز کرنا اور استعمال کرنا آسان ہو جائے. ہاذا دس، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، میسکولین سنگولر کے لیے یہ یوز ہوگا. ہاذا، ہاذانی، دیز، یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے، میسکولین ڈوئل کے لیے اس کا استعمال ہوگا. ہؤلائی، دیز، یہ سب جمع مذکر یعنی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا، میسکولین پلورل کے لیے استعمال ہوگا. ہذا دس، یہ، ہذانی دیز، یہ دونوں، ہؤلائی دیز، یہ سب. یہ تینوں جو ہے مذکر کے لیے یعنی میسکولین کے لیے ہے. اب یہ جو نیچے ہے وہ فیمینین کے لیے ہے، مؤنث کے لیے. ہذہ، یہ، دس فیمینین سنگولر، واحد مؤنث. اب جو لوگ انگلش کے ذریعے سے سمجھ رہے ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلش میں کوئی فرق نہیں ہوا. ہذا کا معنی بھی دس اور ہذہ کا معنی بھی دس ہے. اردو میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ہذا یہ، ہذہ یہ، لیکن عربی میں فرق ہے. ہذا مذکر کے لیے اور ہذہ مؤنث کے لیے. تو ہم صیغے سے ہی سمجھ جائیں گے، ہذہ ورڈ سے ہی سمجھ جائیں گے یہ مؤنث کے لیے استعمال. ہذہ بنتن، یہ لڑکی ہے. ہذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے. دس از a woman. تو ہم ورڈ سے سمجھ جائیں گے، لیکن انگلش میں اور اردو میں کنٹیکسٹ سے سمجھیں گے، یا جس کے بعد جو ورڈ ہوگا اس سے بھی ہم سمجھ لیں گے. This is a woman, this is a boy. تو یہ فرق ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ فرق سمجھ گئے ہوں گے. ہذہ دس، یہ واحد مؤنث فیمینین سنگولر کے لیے. ہذانی، ہذانی دیز، یہ دونوں تثنیہ مؤنث فیمینین ڈوئل کے لیے. اب یہاں پر ایک چیز اور مزید سمجھیں، وہ یہ کہ اوپر بھی آیا تھا ہذا ہذانی اور یہاں بھی آیا ہذہ ہذانی. اس سے پتہ چلا کہ ہذانی کامن ہے فور فیمینین اینڈ میسکولین، یعنی مؤنث اور مذکر تثنیہ دونوں کے لیے ہذانی کا ورڈ لفظ استعمال ہوگا. جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہذانی ولدانی، یہ دونوں لڑکے ہیں. دیز آر بوائز. ہذانی بنتانی، یہ دونوں لڑکیاں ہیں. دیز آر گرلز.
تو یہ دونوں کامن ہیں. ہذانی دیز یہ دونوں تثنیہ. ہؤلائی دیز یہ سب جمع. اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہؤلائی اور ہؤلائی، ہذا ہذانی ہؤلائی، ہذہ ہذانی ہؤلائی. تو یہ پتہ چلا کہ ہؤلائی بھی کیا ہے؟ کامن ہے جمع مؤنث کے لیے، یعنی فیمینن پلورل کے لیے. ہؤلائی مسلمات، دیز آر مسلم وومن. اب یہ چھ ہذا ہذانی ہؤلائی ہذہ ہذانی ہؤلائی، یہ جو چھ ورڈز ہیں یہ چھ اسم اشارہ کے لیے، یعنی قریب کے لیے یوز ہوگا. جب ہم کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو یہ ان چھ الفاظ کا استعمال ہوگا. اب جیسے انگلش میں دس قریب کے لیے ہوتا ہے، فور نیئر، اور اردو میں یہ قریب کے لیے اور وہ دور کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ دور کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہے ذالک. ذالک دیٹ، وہ میسکولین سنگولر واحد مذکر. ذالک وہ، دیٹ. ذالک. ذانک. ذالک سنگولر کے لیے اور ذانک دوز وہ دونوں میسکولین پلورل. اولئک دوز وہ سب جمع مذکر میسکولین پلورل کے لیے. ذالک وہ دونوں، دوز اولئک وہ سب، دوز جمع مذکر میسکولین پلورل. یہ تینوں ذالک ذانک اولئک مذکر کے لیے یوز ہوگا میسکولین کے لیے، اور فار دور کے لیے یوز ہوگا. دور کے لیے اشارہ کے لیے استعمال ہوگا. جیسے ہم بولتے ہیں وہ لڑکا، تو ذالک الولد وہ لڑکا، وہ لڑکا میرا بھائی ہے. ذالک الولد اخی، یعنی that boy is my brother. تو ذالک دور کے لیے استعمال ہوگا. ذالک بھی دور کے لیے، دو کے لیے. اولئک دوز میسکولین پلورل وہ سب جمع مذکر کے لیے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون. الف میم کے بعد والے صفحے پر پہلے ہی جو پہلا ورڈ ہے وہ یہی ہے، اولئک هم المفلحون، کہ وہی لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہے. وہاں پر تو اولئک کا مطلب ہے وہ سب، دوز. اب دور کے لیے، مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے وہ یہ ہے تلک. تلک دیٹ وہ، واحد مؤنث فیمینن سنگولر. تانیک دوز وہ دونوں، تثنیہ مؤنث فیمینن ڈوئل. اولئک دوز فیمینن پلورل وہ سب جمع مؤنث کے لیے. اولئک دوز وہ سب جمع مؤنث کے لیے، فیمینن پلورل کے لیے. تو یہ جو اس میں اشارہ ہے وہ آج ہم لوگوں نے سیکھا ہے، اور یہ بار بار آپ جب ابھی پڑھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے تو یہ آئے گا. اسے سنیے، سمجھیے اور استعمال کیجیے. اس کا ہم ایسے ہی استعمال کریں گے جیسا کہ آپ نے اوپر جو الفاظ، جو ورڈ آپ نے پڑھا ہے، وہ اینیملز کے نام ہو یا برڈز کے نام ہو، یا جو ہاؤس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے نام ہو، یا باتھ روم کے اندر جو چیزیں آپ نے پڑھی، کچن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھی، ان سب سے پہلے اگر آپ حاضہ لگا دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا دس از.
ہے جیسے آپ نے کچن کے اندر پڑھا کاس کوب تو هذا کوب هذا کاس هذا مفتاح هذا قفل. تو اس طرح سے ہم جو بھی مذکر ہوگا اس کے پہلے ہم حاضر لگا لیں گے، جو مؤنث ہوگا اس سے پہلے ہم حاضی ہی استعمال کریں گے. هذه نافذة هذه ثلاجة، اس طرح سے ہم استعمال کریں گے. یہ کھڑکی ہے، هذه نافذة هذه ثلاجة، یہ فریج ہے. تو هذه مکواد، یہ آئرن ہے، یہ پریس ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے تو حاضی لگا دیں، مذکر ہے تو حاضہ لگا دیں. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ کون سا ورڈ مذکر ہوگا اور کون سا مؤنث. حالانکہ یہ محل نہیں ہے لیکن بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ جس ورڈ کے آخر میں گولتا ہو تو سمجھیے کہ وہ ورڈ مؤنث ہے، اور اگر گولتا نہ ہو تو سمجھے کہ وہ مذکر ہے، وہ ورڈ وہ لفظ. اور یہ علامت ہے لیکن جو بڑی علامت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی جو علامت ہے مؤنث کی وہ یہی ہے جس ورڈ کے آخر میں، جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جیسے فاطمہ، یہ تو نام بھی ہے مؤنث کا اس لیے ہے. جیسے نافذہ، تو نافذۃ گولتا ہے اس کے آخر میں اس لیے مؤنث ہے. اسی طرح ثلاجۃ آخر میں گولتا ہے اس لیے مؤنث ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ لفظ مؤنث ہے. نافذہ، ثلاجہ، یہ دو ورڈ آپ ذہن میں رکھیں. اسی پر دوسرے ورڈ کو بھی جانچیں اور پڑھیں. ساعہ، ساعۃ گھڑی، واچ مؤنث ہے تو اس لفظ سے پہلے ہذه ہے، هذه ساعہ، یہ گھڑی ہے. This is a watch.